سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ الحجرات اس کی پہلی آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سارا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ ایسے کرو، بندہ نہ کرے، بات نہ تسلیم کی جائے۔ آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایک کام کہا ہی نہیں، بندہ کہے کہ یہ بھی کر لیتے، اس میں کیا حرج ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جاری ہی نہیں کیا، ایک عمل دیا ہی نہیں، بندہ اپنی طرف سے کہہ دے کہ چلو جی اس میں کیا حرج ہے، چلو جی ہم عقیدت کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، نیکی کا کام ہی ہے نا، تو اس میں حرج کیا ہے۔ تو جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ نیکی کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یاد رکھا کریں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی چیز موجود تھی ہمیں نہیں بتائی، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات کو چھپا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر چیز بتا دی ہے، نبی علیہ السلام نے سارا دین کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو اپنی طرف سے کوئی مسئلہ، صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیا کرتے تھے، جماعت کرواتے، ان کے آنے سے پہلے لوگ ادھر بیٹھ جاتے، ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کینکریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، گھٹنیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، تو ایک ان کے اوپر نگران ہے، مانیٹر ہے، وہ کہتا تم 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے۔ ایک ادھر گروپ الگ سے بنا ہوا ہے، وہ کہتا تم 100 دفعہ الحمدللہ کہو، ویسے الحمدللہ الحمدللہ گھٹنیاں گر رہے ہیں، کینکریاں پھینک رہے ہیں۔ تیسرا ادھر کو گروپ ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے، ان کو بتایا گیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ساتھ یہ کہا کہ ابھی تو نبی علیہ السلام کے زیر استعمال برتن بھی ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے زیر استعمال کپڑے وہ بھی ابھی موجود ہیں، بسیدہ نہیں ہوئے، گویا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا تو تمہیں نبی علیہ السلام کے طریقے اور دین سے کوئی بہتر دین مل گیا ہے، وہ بندہ کہہ سکتا ہے۔ جتنا بھی بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جو نبی علیہ السلام سے بھی بہتر عمل ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے عمل اپنی طرف سے نکال لیا ہے، یا تو تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہتر عمل مل گیا ہے، اگر یہ نہیں ہے اور مفتتحو باب ضلالۃ، یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کون تھے؟ ان میں صحابہ کرام تھے، ان میں تابعین تھے۔ تو صحابہ تابعین کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عمل کے متعلق جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، جس کا حکم نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہ جو عمل انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بڑا سختی سے ڈانٹا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری نیت تو اچھی ہے نا، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، تو حضرات یہ سبحان اللہ کہنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے نا۔
الحمدللہ الحمدللہ کہنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر کہنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ وہ جو 3 بندوں والا بڑا مشہور واقعہ ہے نا حدیث میں، کہ ان میں سے انہوں نے امہات المومنین میں سے کسی سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کیسی ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام ایسے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کبھی روزہ نفلی رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مشہور قصہ ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ ساری زندگی میں روزے نفلی رکھتا ہی جاؤں گا، میں نے کبھی افطار ہی نہیں کرنا۔ ایک نے کہا کہ میں نے ساری زندگی رات کو قیام ہی کرتے جانا ہے، میں نے سونا ہی نہیں کرنا۔ ایک نے کہا کہ بیوی بچوں کے امور میں پڑتے ہیں، پھر دینداری سے پیچھے رہ جائیں گے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ اب 3 لوگوں نے یہ عزم کر لیا کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو پتا چلا، آپ نے مسجد میں جا کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ جو اپنی طرف سے یہ جو اظہار کیا ہے کہ میں ایسے نہیں کروں گا، میں ایسے نہیں کروں گا، میں ایسے کروں گا، فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھ لو جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے کہنا کہ چلو جی اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اچھائی کا ہی کام کرتے ہیں، کوئی برائی والا کام تو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے انہیں سختی سے روکا کہ ضروری نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ لوگ اچھائی کا کام کرتے ہوں، وہ اچھائی بھی ہو۔ اچھائی کون سی ہے؟ وہ اچھائی وہ ہے جو قرآن مجید میں ثابت ہو جائے، اچھائی وہ ہے جو حدیث میں ثابت ہو جائے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ہم ہمیشہ دوستوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے آج جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ 15 سال پہلے کا کیا ہوا ہے، ہم سے اس کی دلیل پوچھ لو، کبھی بھی پوچھ لیا کرو، صحیح حدیث سے، قرآن مجید سے انشاءاللہ اس کی دلیل دیں گے۔ اگر دلیل نہیں ہوگی ہمارے پاس تو یہاں سارے لوگوں کے سامنے رجوع کر لیں گے کہ یہ مسئلہ غلط تھا، میں نے جو بیان کر دیا۔ ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ حدیث کا حوالہ بالکل دینے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ کھڑا کیا ہے یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، تو اس نے دین کے لیے چنا۔ تو حضرات اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ محبت میں بندہ کہے چلو جی اس میں کیا ہے، یہ بھی کام کر لیتے ہیں، محبت میں چلو جی اس میں کیا حرج ہے، چلو یہ بھی کام کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ جو دین کا کام ہے وہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے، جو قرآن کا مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہ تم نے قضائے حاجت کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، جوتا کیسے پہننا ہے، پہلے کون سا قدم پہننا ہے، بعد میں کون سا پہننا ہے، پہلے کون سا اتارنا ہے، مسجد میں داخل ہونا، آنا جانا، یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے بڑی کھول کھول کر بیان کر دی۔ تو کوئی مسئلہ تو ایسا ہے نہیں جو نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہو، تو پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، آگے آگے نہیں جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 734 734 نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہا کرو، جب وہ رکوع کرے تب تم رکوع میں جایا کرو، جب وہ اٹھ کے سمع اللہ لمن حمدہ کہے تب تم اٹھ کے ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں چلا جائے تو اس کے پیچھے بعد میں سجدے میں جایا کرو، اس سے آگے نہ جایا کرو، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 691 691 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اما یخشی احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اگر وہ امام سے پہلے سار اٹھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سار کو گدھے جیسا سار نہ بنا دے، اور یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا اللہ تعالیٰ
उसकी शक्ल को गधे जैसी शक्ल बना दे, नमाज पढ़ता है। नमाज में अगर अपने इमाम से पहले वो सर उठा लेता है तो उसके बारे में इतनी वईद है कि इमाम से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ना। इमाम कौन है? हम जैसे आम फकीर लोग हैं, 1400 साल बाद बसने वाले हम जैसे इमाम, हम जैसे फकीर। इमाम से आगे बढ़ने के बारे में इतनी सख्त वईद है कि किसी का सर गधे जैसा ना बना दिया जाए। जितना भी चौधरी है, जितना भी बड़ा है, इमाम से आगे नहीं जा सकता। इमाम को हुक्म नहीं दे सकता क्या सकता एक ही करना है सानू जल्दी है, ऐसे नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता क्या चलता है यहाँ पे दरूद शरीफ ना पढ़ना सानू जल्दी है। इमाम सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाएगा। हर बंदा पाबंद है कि उसके पीछे पीछे रहे। अगर उससे आगे जाने की कोशिश करता है, सब सजदे में इमाम ने रखा हुआ है, एक बंदा कहे मैं तो पिंड का चौधरी हूं, इमाम के साथ तनख्वाहदार बंदा है, हम इसकी नहीं मानते, तो हज़रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा बंदा याद रख ले कहीं उसका सर और उसकी शक्ल गधे जैसी ना बन जाए। तो इमाम से आगे नहीं जाना चाहिए। जब इमाम से आगे जाने की इजाजत नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? कोई इतनी बड़ी हस्ती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब बात आ जाए फिर कहा जाए कि नहीं जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात एक साइड पे कर दो, हम फलां को मान लेते हैं। कोई भी इतनी हस्ती नहीं है, कोई भी नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, फिर उन्हीं की बातों को माना जाता है। सही बुखारी के हदीस नंबर 965, हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो ईद उल अज़हा के लिए जाते हैं उसकी तरतीब बना दी कि हम ये करते हैं कि जब हम ईद के लिए जाते हैं सबसे पहले हम वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आकर कुर्बानी करते हैं। फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द असाब सुन्नतना, जिसने हमारे वाला अमल किया वो सुन्नत पे है। वमन नहर क़ब्ल सलाती फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु लिअहलिही लैसा मिनन नुसुक फी शै। जो हमसे पहले वो ईद की नमाज के लिए नहीं गया, हमारी ईद पढ़ने से पहले ही उसने कुर्बानी कर ली है, तो फरमाया कि उसकी कुर्बानी हुई कोई नहीं, उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। उसने एक काम गोश्त किया है, गोश्त के लिए उसने बकरी बकरा छतरा ज़िबा किया है। अगर किसी बंदे के ज़हन में ये है कि उसने फजर की नमाज पढ़ी, साथ ही हम जल्दी जल्दी नमाज से भी पहले ये काम कर लें ताकि जब सारे महल्ले वाले नमाज पढ़ के आए, हर एक के घर में हमने शापर गोश्त का गिफ्ट भेजा हुआ हो। कोशिश तो उसकी नीयत तो अच्छी हो सकती है, लेकिन सुन्नत कब होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फमन फ़अल ज़ालिका, जिसने ऐसे किया उसने सुन्नत पे अमल किया। जो हमसे पहले ही कुर्बानियां कर लेता है उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। वो है कि जो तरतीब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दी है उस तरतीब के मुताबिक चलेंगे तो वो दीन है, वो कुर्बानी है, वो अमल नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। कोई भी अमल जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दे दिया है उसी तरह अमल करेंगे तो वो सुन्नत है। उससे हटकर कोई बंदा करेगा तो नबी अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ जाएगा, जिसकी इजाजत ही नहीं है। ना हदीस में इजाजत है, ना कुरान में इजाजत है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। हुजूर आप इनको कहते हैं कि अगर तुम कहते हो ना कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा कब पूरा होगा? जब तुम नबी अलैहिस्सलाम की बातें मानोगे, आपकी इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। तो पता ये चला कि मोहब्बत का पता तब चलता है जब उसका बाप को तस्लीम करता है। एक बंदे का बाप, उसको प्यास लगी है, उसका आपकी वक्त वो करीब आया पड़ा है, वो मजबूर है कि पानी मांगे, कहे कि बेटा जल्दी जल्दी पानी लेके आ। अब बेटा कहे कि अब्बा तेरे को उठना दिल नहीं करता, मेरा जी चाहता है कि तेरा चेहरा ही देखता रहूं, तू इतना खूबसूरत है, तू हमसे बिछड़ गया तो क्या बनेगा? बाप को जितनी मर्जी बातें करे उसको पानी नहीं लाके देगा तो ये गुस्ताख समझा जाएगा। इसलिए कि बाप की जान की बनी हुई है और ये बातें बनाता है कि अब्बा जी तेरे को उठना दिल नहीं करता। तो ये कोई ताबेदारी तो नहीं है, ये कोई मोहब्बत तो नहीं है।
محبت کیا ہے کہ فوری طور پہ چلا جائے، پانی لا کے پیش کرے، تو یہ تابعداری ہوتی ہے۔ یہی قرآن مجید نے سمجھایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی بات بھی مانا کرو۔ حضرات جتنے لوگ ہیں کون کون سے عمل کرتے ہیں کہ سارا مہینہ یہ وہ لگا دیتے ہیں کہ جھنڈیاں لگا دو، یہ کر دو، ڈیک چلا دو، گھروں کے سامنے پہاڑیاں بنا دو، فلاں ماڈل بنا دو، تو نماز پڑھ دے کون؟ تو حضرات بات تو نماز کی ہے نا، کہ نماز کس نے پڑھی ہے، روزہ کس نے رکھا ہے، دینداری کو کس نے اپنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو بھی حکم آ جائے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو آگا پیچھا کر جائے اور بندہ سمجھے کہ میں تو بڑا بڑا عاشق رسول نا، کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول نبی علیہ السلام کی محبت کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، جو قرآن مجید کا حکم آ جائے، فَاتَّبِعُونِی، نبی علیہ السلام آپ ان کو فرما دیں کہ میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت سمجھی جائے گی۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ حضور جو اللہ نے آپ کے لیے شریعت نازل کی ہے، قرآن ہے اور جو احکام ہیں یہ لوگوں کو بتا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر حضور نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو بھئی اگر وہ عام بندہ اپنے کسی ملازم کو کہے کہ بھئی یہ کام کر کے آؤ، تو وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا کام کیا جائے۔ جو بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا، نبی علیہ السلام نے آگے نہیں پہنچایا، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ ہمیں بتایا ہی نہیں، جو مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ ویسے شریعت میں مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ مت خیال کرے، کوئی مومن یہ کہہ نہیں سکتا کہ فلاں مسئلہ تھا وہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ حضور آپ یہ پہنچا دیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4402 4402، یہ ایک لمبی حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع والی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس کے آخر میں آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے آپس میں خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے بڑی احترام والی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا هل بلغت قالوا نعم، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور جی بالکل پہنچا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا میں نے سارے کا سارا دین پہنچا دیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا، پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ابھی آپ نے یہ تو ہمیں بتایا نہیں کہ اذان سے پہلے تم یہ کہہ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں کیا حرج ہے، کہہ لیا کرو، حدیث میں تو کہیں بھی نہیں آتا۔ کام اچھا ہے، کوئی کلمے کا منکر نہیں ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی محبت کا منکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں رکوع میں یا سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ سجدے کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اور مقام ہے، رکوع کی اور تسبیحات ہیں، سجدے کی اور تسبیحات ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ چلو یار سجدے کا مقام اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قریب ہوتا ہے، ایک بار کوئی سجدے میں پیر پا لیا کریے، تو یہ اس کا گناہ ہو جائے گا۔ وہ کہے کہ اس میں کیا ہے، جب میں نے قرآن ہی پڑھا، نہیں قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے سے روکا ہے، جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام روکتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کو گواہ رہنا میں نے سارے کا سارا دین پہنچا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ مشہور قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک ورقہ پکڑا ہوا اور اسے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تورات اس میں تحریف ہو گئی تھی، لوگوں نے تبدیلی کر لی تھی، یہودیوں نے اپنی طرف سے اس میں مسئلے ڈال لیے تھے۔ اور پھر تورات جب قرآن مجید آ گیا تو پھر پہلی ساری کتابیں اور پہلی ساری نبوتیں وہ منسوخ ہو گئیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا برقع پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، نبی علیہ السلام اس بات کو مذاق نہیں کرتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے لو ان موسیٰ حیا، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا اتباعی، اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری بات ماننی پڑتی. اور ایک حدیث میں ہے حسن درجے کی، یہ دونوں حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر ان کی بات کو مان لو گے تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بڑا واضح پیغام ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ اگر اللہ کے ایک پہلے نبی جو نبی علیہ السلام کے آنے سے جن کی شریعت اور رسالت وہ ختم ہو چکی ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ قرآن مجید کو تسلیم کیا جائے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اور کسی بھی بات نہ مانی جائے. حضرات تورات تو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو آسمانوں، وہ تو اللہ کی آسمانی نبوت تھی، اللہ نے ان کو نبوت دی، سچی نبوت والے. تو اگر ایک نبی کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں مانی جا سکتی، اور یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو گے لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے پہ نہیں رہو گے. اگر آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پہلے نبی کی بات کو مانا جائے، نبی علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر، تو وہ تو سیدھے راستے سے گمراہ سمجھا جائے. اور پھر یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہو اور پھر کہا جائے اور جی ٹھیک ہے بالکل یہ آپ کی بات حضرت ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن چونکہ فلاں امام بھی تو بہت بڑے ہیں نا، آخر وہ بھی تو اتنے بڑے امام تھے. حضرات یہ محبت رسول نہیں ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے پھر ساری امت مل جائے، اللہ کے بعد ساری مخلوقات مل جائیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ اسے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کے بیٹے سے، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر جس بندے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یہ بڑا واضح نبی علیہ السلام نے پیغام دیا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے اور عرض کیا کہ حضور مجھے آپ کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے، اپنے آپ سے محبت زیادہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ایمان یہ نہیں ہے. ابھی چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب آپ نے فرمایا کہ ایمان کب آئے گا، ایمان صحیح ایمان کیا ہوتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب محبت کا اظہار کرو گے تو پھر محبت ہے، پھر ایمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ حضور چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مِنْ نَفْسِي، حضور ساری لوگوں سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، اپنی جان سے بھی، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تب آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، عمر ایمان اس کو کہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دوستوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب کو حج پہ چلے گئے، مجھے کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو جانا ہے تو مسئلے اور بیان کرو گے، ہماری فقہ اور کہتی. میں نے کہا جی اختلاف نہیں ہونا، ہم آپ کو حدیث کا مسئلہ بتا دیں گے. میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، بندہ بھی کبھی پیش کیا جا سکتا ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ بھی یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، اب آپ کی مرضی ہے،
وہ کہتے ہیں جی مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، یقین کریں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بس ہمارا مسئلہ ہم سمجھ نہیں ہے۔ تو جن کا مسئلہ ہم سمجھ نہیں ہے، حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے، پھر کسی آسمانی کتاب کی بات جو قرآن مجید سے پہلی ہے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، جو پہلے نبی ہیں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی، حتیٰ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی بات کو تسلیم کرتے ہو تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے پھر جاؤ گے۔ اگر آپ کیا ایسی محبت ہو سکتی ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی حدیث تو ٹھیک ہے، فرمان تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو فلاں کی بات مانیں گے، ہم تو فلاں کی بات مانیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ دیتے ہیں، جو اللہ کا قرآن ہے، جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے مطابق عمل کیا کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسا نہ کرو اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی، قرآن مجید اور صحیح احادیث سے جو مسئلے ثابت ہیں وہی عمل اپنانے کی، وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں دین تمہیں اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا چمکتا ہوا، اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ لیلھا کنہارھا، دین کی رات وہ بھی اتنی روشن ہے جیسے کہ دن ہوتا ہے، جو اس سے بندہ پیچھے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو تم میں سے میرے بعد رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو جب اختلاف ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو پھر آپ نے میری سنت کو دیکھنا ہے، میرے خلفائے راشدین پہلے 4 خلیفہ ان کی سنت کو دیکھنا ہے، اور اس کو عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس سے داروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اطاعت کرتے رہنا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا أُنْقِذَ انقاذ، مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو نکیل ڈال کے اس کا مالک لیے پھرتا ہے، جہاں کہتا ہے کہ اونٹ رک جاتا ہے، جہاں کہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو مومن وہ بے مہار نہیں ہوتا، وہ شترے بے مہار نہیں ہوتا، مومن وہ پابند ہوتا ہے، وہ احکام کا پابند ہے کہ قرآن مجید کا حکم آ گیا ہے تو آمنا وصدقنا، پیارے حبیب علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے تو آمنا وصدقنا۔ فرمایا کہ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے اونٹ کو کسی نے نکیل ڈالی ہے، اونٹ کی طاقت زیادہ ہے کہ بندے کی طاقت زیادہ ہے؟ طاقت تو اونٹ کی زیادہ ہے نا، لیکن جب اس کا نکیل ڈال دی جاتی ہے نا تو اسے بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب اسے چلانے کے لیے کہا جائے کہ چلو بھائی، وہ کبھی نہیں کہتا جیسے میری نیند نہیں پوری ہوئی، اب نہیں اٹھوں گا، ابھی تو میری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی، ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا بیٹھے کو، کبھی نہیں کہتا۔ جب چلاتا ہے چلتا ہے، بٹھاتا ہے بیٹھتا ہے، دن ہے رات ہے، جب اونٹ انکار نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح مومن جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم آ جائے، اسے کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے اس کا صحیح ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
صحیح ایمان نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، سچی عقیدت نصیب فرمائے اور سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن مجید میں ثابت ہیں، جو حدیث میں ثابت ہیں، جن باتوں کا کہیں شریعت میں تذکرہ ہی نہیں، نہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نہ قرآن مجید میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ایسے کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے، خواہ جتنی بھی بڑی مقدار عقیدت کے ساتھ کام کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل البدعة والمبتدعين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔